أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بے شک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی کہ تو انصاف کرے لوگوں میں، جو کچھ سمجھا دے تجھ کو اللہ، اور تو مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا، اور بخشش مانگ اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور مت جھگڑ ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں جو کوئی ہو دغا باز گناہگار. شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے. سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان کا کارساز؟ اور جو کوئی کرے گناہ یا اپنا برا کرے پھر اللہ سے بخش پائے تو پاوے اللہ کو بخشنے والا مہربان. اور جو کوئی کرے گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اور جو کوئی کرے خطا یا گناہ پھر تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، اس نے اپنے سر دھرا طوفان اور گناہ صریح. اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو قصد کر ہی چکی تھی ان میں ایک جماعت کہ تجھ کو بہکا دیں، اور بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو، اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب اور حکمت اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے. خلاصہ تفسیر
بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کتاب بھیجی جس سے واقع کے موافق حال معلوم ہوگا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے میں ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حال بتلا دیا ہے۔ وہ وحی یہ ہے کہ واقع میں بشیر چور ہے اور قبیلہ بنو ابیرق جو اس کے حامی ہیں کاذب ہیں، اور جو اصل حال معلوم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خائنوں کی طرف داری کی بات نہ کیجیے جیسا بنو ابیرق کی اصل خواہش یہ تھی۔ چنانچہ دوسرے رکوع میں آتا ہے لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہ تھا۔ خود اسی جملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل نہ کرنا بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ فضل الہی نے غلطی سے بچا لیا، جس میں ہر غلطی کی نفی ہو گئی، اور منع فرمانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فعل ماضی میں واقع ہو چکا ہو، بلکہ اصل فائدہ منع کا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے حقیقت حال سے آگاہ کر کے اس کے کرنے سے روکتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور نہیں کے مجموعے کا حاصل یہ ہوگا کہ جیسے اب تک طرفداری نہیں کی آئندہ بھی نہ کیجیے، اور یہ انتظامات بھی مکمل نبی کو معصوم رکھنے کے لیے ہیں۔ اور آیت میں سب کو خائن کہا، لیکن حالانکہ خائن سب نہ تھے، اس لیے کہ جو لوگ خائن نہ تھے وہ بھی خائن کی اعانت کر رہے تھے، اس لیے وہ خائن ٹھہرے۔ اور لوگوں کو کہنے سے حسن ظن کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو ابیرق کو دیندار سمجھ لیا ہے، گو ایسا سمجھنا گناہ تو نہیں، لیکن چونکہ اس میں یہ احتمال تھا کہ آپ کے اتنا فرما دینے سے اہل حق اپنا حق چھوڑ دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو کر بیٹھ رہے، لہذا یہ کام نامناسب ہوا، اس لیے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم ہے، اتنا امر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل استغفار ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالی بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے رحمت والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجیے جیسا وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے تھے، جو کہ لوگوں کی خیانت اور نقصان کر کے باعتبار وبال و ضرر کی طرح حقیقت اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالی ایسے شخص کو نہیں چاہتے، بلکہ اس کو مبغوض رکھتے ہیں جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو، جیسا کہ تھوڑے خیانت کرنے والے کو بھی محبوب نہیں رکھتے۔ لیکن چونکہ بشیر کا بڑا خائن ہونا بتلانا مقصود ہے، اس لیے یہ صیغہ مبالغے کا لایا گیا۔ جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ اپنی خیانت کو آدمیوں سے تو شرما کر چھپاتے ہیں اور اللہ تعالی سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ مثل ہر وقت کے اس وقت بھی ان کے پاس ہے جبکہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف گفتگو کے متعلق تدبیریں کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے علمی احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ جو بشیر وغیرہ کی حمایت میں بعض اہل محلہ جمع ہو کر آئے تھے، وہ سن لیں کہ تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں، سو یہ بتلاؤ کہ خدا تعالیٰ کے روبرو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون شخص ہوگا جو ان کا کام بنانے والا ہوگا۔ یعنی نہ کوئی زبانی جواب دہی کر سکے گا، نہ کوئی عملی درستی مقدمہ کی کر سکے گا۔ اور یہ خائنین اگر اب بھی توبہ موافق قاعدہ شریعہ کے کر لیتے تو معافی ہو جاتی، کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو شخص کوئی متعدی برائی کرے یا صرف اپنی جان کا ضرر کرے، یعنی ایسا گناہ نہ کرے جس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے حسب قاعدہ شرعیہ معافی چاہے جس میں بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یا ان سے معاف کرانا بھی داخل ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا پائے گا، اور ضرور گناہ گاروں کو اس کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات ہی کے لیے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، سب کے گناہوں کی ان کو خبر ہے۔
بڑے حکمت والے ہیں، مناسب سزا تجویز فرماتے ہیں۔ اور یہ تو خود گناہ کرنے کا انجام ہوا، اور جو کہ دوسروں پر تہمت لگا دے اس کا حال سنو کہ جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ، پھر بجائے اس کے خود ہی توبہ کر لینا چاہیے تھی، اس نے یہ کام کیا کہ اس گناہ کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دی، سو اس نے تو بڑا بھاری بہتان اور سوری گناہ اپنے سر کے اوپر لاد لیا، جیسا بشیر نے کیا کہ خود تو چوری کی اور ایک نیک بخت بزرگ آدمی لبید کے ذمے چوری کی تہمت رکھ دی۔ اور اگر اس مقدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو جو کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رہتا ہے، تو ان چالاک لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی ہی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن خدا کے فضل سے ان کی رنگ آمیز باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور آئندہ بھی نہ ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اور وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی میں نہیں ڈال سکتے، لیکن اس ارادے سے اپنی جانوں کو مبتلائے گناہ اور عذاب کے اہل بنا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر اس قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی سے ضرر پہنچانا کب ممکن ہے جبکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں، جس کے ایک حصے میں اس قصے کی اطلاع بھی دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مفید اور عالی باتیں بتلائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نہ جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ معارف و مسائل، رب سے آیات۔ اوپر ظاہری کفار کے معاملات کے ضمن میں چند جگہ منافقین کا ذکر آیا ہے کہ کفر دونوں میں یکساں ہے۔ آگے بھی بعض منافقین کے ایک خاص قصے کے متعلق مضمون مذکور ہوتا ہے۔ بیان القرآن، آیات کا شان نزول۔ مذکورہ 7 آیات ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں، لیکن عام قرآنی اسلوب کے مطابق جو ہدایات اس سلسلے میں دی گئیں وہ مخصوص اس واقعے کے ساتھ نہیں بلکہ تمام موجودہ اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے عام اور بہت اصولی اور فروعی مسائل پر مشتمل ہیں۔ پہلے واقعہ معلوم کیجیے، پھر اس سے متعلقہ ہدایات اور ان سے نکلنے والے مسائل پر غور کیجیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ میں ایک خاندان بنو عبیرق کے نام سے معروف تھا۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام ترمذی اور حاکم کی روایت میں بشیر ذکر کیا گیا ہے، اور بغوی علیہ الرحمہ اور ابن جریر علیہ الرحمہ کی روایت میں طعمہ نام بتلایا گیا ہے، اس نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے چچا رفاعہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لی۔ ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص در حقیقت منافق تھا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین میں اشعار لکھ کر دوسروں کے ناموں سے ان کی اشاعت کیا کرتا تھا، اور چوری کی صورت یہ ہوئی کہ ہجرت کے ابتدائی زمانے میں عام مسلمان فقر و فاقہ کے ساتھ تنگی سے بسر اوقات کر رہے تھے، اور ان کی عام خوراک جو کا آٹا تھا یا کھجوریں یا گیہوں کا آٹا جو بہت کم میسر تھا اور مدینہ میں ملتا بھی نہ تھا۔ ملک شام سے جب آتا تو کچھ لوگ مہمانوں کے لیے یا کسی خاص ضرورت کے لیے خرید لیا کرتے تھے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کچھ گیہوں کا آٹا خرید کر ایک بوری میں اپنے لیے رکھ لیا، اسی میں کچھ اسلحہ وغیرہ بھی رکھ کر ایک چھوٹی کوٹھری میں محفوظ کر دیا۔ ابن عبیرق بشیر یا طعمہ نے اس کو بھانپ لیا تو نقب لگا کر یہ بوری نکال لی۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ نے جب صبح کو یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھتیجے قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور واقعہ چوری کا ذکر کیا۔ سب نے مل کر محلے میں تفتیش شروع کی۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ آج رات ہم نے دیکھا کہ بنو عبیرق کے گھر میں آگ روشن تھی، ہمارا خیال ہے کہ وہی کھانا پکایا گیا ہے۔ بنو عبیرق کو جو راز فاش ہونے کی خبر ملی تو خود آیا اور کہا کہ یہ کام لبید بن سہل رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت لبید رضی اللہ عنہ کو سب جانتے تھے کہ مخلص مسلمان اور نیک بزرگ ہیں۔ ان کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ تلوار کھینچ کر آئے اور کہا کہ چوری میرے سر لگاتے ہو، اب میں تلوار اس وقت تک میان میں نہ رکھوں گا جب تک چوری کی حقیقت
واضح نہ ہو جائے۔ بنو عبیرق نے آہستہ سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام کوئی نہیں لیتا، نہ آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ بغوی علیہ الرحمہ اور ابن جریر علیہ الرحمہ کی روایت میں اس جگہ یہ ہے کہ بنو عبیرق نے ایک چوری ایک یہودی کے نام لگائی اور ہوشیاری یہ کی کہ آٹے کی بوری کو تھوڑا سا پھاڑ دیا تھا جس سے آٹا گرتا رہا، اور رفاع رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہودی مذکور کے مکان تک اس آٹے کے آثار پائے گئے۔ شہرت ہونے کے بعد چوری کیا ہوا اسلحہ اور زرہیں بھی اسی یہودی کے پاس رکھوانی اور تحقیق کے وقت اسی کے گھر سے برآمد ہوئی۔ یہودی نے قسم کھائی کہ زرہیں مجھے ابن عبیرق نے دی ہیں۔ ترمذی کی روایت اور بغوی کی روایت میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ بنو عبیرق نے اولاً چوری کو لبید بن سہل رضی اللہ عنہ کے نام لگایا ہو، پھر جب بات بنتی نظر نہ آئی تو اس یہودی کے سر ڈالا ہو۔ بہرحال اب معاملہ یہودی اور بنو عبیرق کا بن گیا۔ ادھر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور رفاع رضی اللہ عنہ کو مختلف صورتوں سے یہ گمان غالب ہو گیا تھا کہ یہ کارروائی بنو عبیرق کی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چوری کا واقعہ اور بسلسلہ تفتیش بنو عبیرق پر گمان غالب کا ذکر کر دیا۔ بنو عبیرق کو خبر ملی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت رفاع رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ بلا ثبوت شرعی چوری ہمارے نام لگا رہے ہیں، حالانکہ مسروق کا مال یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکیے کہ ہمارے نام نہ لگائیں، یہودی پر دعویٰ کریں۔ ظاہری حالات و آثار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرف رجحان ہو گیا کہ یہ کام یہودی کا ہے، بنو عبیرق پر الزام صحیح نہیں۔ یہاں تک کہ بغوی علیہ الرحمہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو گیا کہ یہودی پر چوری کی سزا جاری کر دی جائے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ادھر جب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بغیر دلیل اور ثبوت کے ایک مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس معاملے سے بہت رنجیدہ ہوئے اور افسوس کیا کہ کاش میں اس معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات نہ کرتا، اگرچہ میرا مال بھی جاتا رہتا۔ اسی طرح حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا تو انہوں نے بھی صبر کیا اور کہا واللہ المستعان۔ اس معاملے پر کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ قرآن کریم کا ایک پورا رکوع اس بارے میں نازل ہو گیا جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعے کی حقیقت منکشف کر دی گئی اور ایسے معاملات کے متعلق عام ہدایات دی گئیں۔ قرآن کریم نے بنو عبیرق کی چوری کھول دی اور یہودی کو بری کر دیا تو بنی عبیرق مجبور ہوئے اور مال مسلوقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاعی رضی اللہ عنہ کو واپس دلایا اور انہوں نے اب سب اسلحے کو جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ ادھر جب بنو عبیرق کی چوری کھل گئی تو بشیر بن عبیرق مدینے سے بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکین کے ساتھ مل گیا۔ اگر وہ پہلے سے منافق تھا تو اب کھلا کافر ہو گیا اور اگر پہلے مسلمان تھا تو اب مرتد ہو گیا۔ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے وبال میں بشیر بن عبیرق کو مکہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ جس عورت کے مکان پر جا کر ٹھہرا تھا اس کو واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے باہر نکال کیا۔ اسی طرح پھرتے پھرتے آخر اس نے ایک اور شخص کے مکان میں نقب لگائی تو دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہیں دب کر مر گیا۔ یہاں تک تو واقعے کی پوری تفصیل تھی، اب اس کے متعلق قرآنی ارشادات پر غور کیجیے۔ پہلی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چوری کے واقعے کی اصل حقیقت بتلا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور وحی اسی لیے نازل کی ہے کہ اللہ تعالی نے جو علم و معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں اور خائنوں کی یعنی بنو عبیرق کی طرح طرفداری نہ کریں، اور اگرچہ ظاہری حالات اور قرائن کی بنا پر چوری کے معاملے میں یہودی کی طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رجحان کوئی گناہ نہ تھا مگر تھا تو واقعے کے خلاف، اس لیے دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، ان سے اتنی بات بھی پسند نہیں۔ تیسری آیت یعنی آیت 107 میں پھر اس کی تاکید فرمائی کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دہی نہ کریں،
کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں۔ چوتھی آیت یعنی آیت نمبر 108 میں ان خیانت کرنے والوں کے برے حال اور بے وقوفی کا بیان ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی جیسے آدمیوں سے تو شرماتے اور چوری کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالی سے نہیں شرماتے، جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے اور ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ خصوصاً اس واقعے کو جب انہوں نے باہم مشورہ کر کے یہ رائے قائم کی کہ الزام یہودی پر لگاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاع رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کرو کہ بلا وجہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی درخواست کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے مقابلے میں ہماری حمایت فرمائیں۔ پانچویں آیت یعنی آیت نمبر 109 میں بنو عبیدہ کی مدد کرنے والے حمایتیوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ دنیا میں تو تم نے ان کی حمایت کر لی، مگر معاملہ یہیں تو ختم نہیں ہو جاتا، قیامت میں جب حق سبحانہ و تعالی کی عدالت میں معاملہ پیش ہوگا وہاں کون حمایت کرے گا؟ اس آیت میں ان کو ملامت بھی ہے اور آخرت کا خوف دلا کر اپنے فعل سے توبہ اور رجوع کی ترغیب بھی۔ چھٹی آیت یعنی نمبر 110 میں قرآن کریم کے عام اسلوب حکیمانہ کے مطابق مجرموں گناہ گاروں کو نا امیدی سے بچانے کے لیے فرمایا گیا کہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، جب گناہ گار اللہ تعالی سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالی کو غفور الرحیم پاتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو جن سے گناہ سرزد ہوا تھا اس کی ترغیب ہے کہ اب بھی باز آ جائیں اور دل سے توبہ کر لیں تو کچھ نہیں بگڑا، اللہ تعالیٰ سب معاف فرمائیں گے۔ ساتویں آیت یعنی 111 میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اگر یہ لوگ اب بھی تائب نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کا وبال خود اسی شخص پر ہے۔ آٹھویں آیت یعنی 112 میں ایک عام ضابطے کی صورت ارشاد فرمایا کہ جو شخص خود کوئی جرم کرے اور پھر یہ جرم کسی بے قصور انسان کے ذمہ لگائے، جیسا کہ اس واقعے میں بنو عبیدہ نے چوری خود کی اور الزام حضرت لبید رضی اللہ عنہ یا یہودی پر لگا دیا، تو اس نے بہت بڑا بہتان اور سری گناہ اپنے اوپر لاد لیا۔ نویں آیت یعنی نمبر 113 میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالی کا فضل و رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتی جس نے بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی حقیقت بتلا دی تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی میں مبتلا کر دیتے، مگر چونکہ اللہ تعالی کا فضل و رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس لیے وہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی میں نہیں ڈال سکتے بلکہ خود ہی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور دانش مندی کی باتیں نازل فرمائی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اس آیت سے 5 مسائل ثابت ہوئے۔ ایک تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مسائل میں جن میں قرآن کریم کی کوئی نص صریح وارد نہ ہو اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا، اور مہمات کے فیصلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے فیصلے اپنے اجتہاد سے ہی فرماتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کے نزدیک اجتہاد رائے دہی معتبر ہے اجتہاد رائے وہی معتبر ہے جو قرآنی اصول اور نصوص سے ماخوذ ہو، خالص رائے اور خیال معتبر نہیں، خالص رائے اور خیال معتبر نہیں، اور نہ اس کو شریعت میں اجتہاد کہا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد دوسرے ائمہ مجتہدین کی طرح نہ تھا جس میں غلطی اور خطا کا احتمال ہمیشہ باقی رہتا ہے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے فرماتے تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی تو حق تعالی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو صحیح اور حق کے مطابق قرار دیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کیا اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئی تو یہ علامت اس کی تھی کہ یہ فیصلہ اللہ تعالی کو پسند اور اس کے نزدیک صحیح ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن سمجھتے تھے وہ اللہ تعالی ہی کا سمجھایا ہوا ہوتا تھا، اس میں غلط فہمی کا امکان نہ تھا۔
بخلاف دوسرے علماء و مجتہدین کے ان کا سمجھا ہوا اللہ تعالی کی طرف اس طرح منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالی نے ان کو بتلایا ہے، جیسا کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بما اراک اللہ وارد ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک شخص نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے یہ کہا فاحکم بما اراک اللہ، تو آپ نے اس کو ڈانٹا کہ یہ خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جھوٹے مقدمے اور جھوٹے دعویٰ کی پیروی یا وکالت کرنا یا اس کی تائید و حمایت کرنا سب حرام ہے۔ توبہ کی حقیقت اور آیت نمبر 110 یعنی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ خود خواہ متعدی ہو یا لازمی، یعنی حقوق العباد سے متعلق ہو یا حقوق اللہ سے، ہر قسم کا گناہ توبہ و استغفار سے معاف ہو سکتا ہے۔ البتہ توبہ و استغفار کی حقیقت جاننا ضروری ہے۔ محض زبان سے استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنے کا نام توبہ و استغفار نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اس پر اس کو ندامت بھی نہیں اور اس کو چھوڑا بھی نہیں یا آئندہ کے لیے چھوڑنے کا عزم نہیں کیا اور اس حالت میں زبان سے استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ توبہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کے لیے تین چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک، گزشتہ گناہوں پر نادم ہونا، دوسرے، جس گناہ میں مبتلا ہو اس کو اسی وقت چھوڑ دینا، اور تیسرے، آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ البتہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان کو انہی سے معاف کرانا یا حقوق ادا کرنا بھی توبہ کی شرط ہے۔ اپنے گناہ کا الزام دوسرے پر لگانا دگنے عذاب کا سبب ہے۔ اور آیت نمبر 112 یعنی وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ سے معلوم ہوا کہ جو شخص گناہ خود کرے اور اس کا الزام دوسرے بے گناہ آدمی پر لگا دے تو اس نے اپنے گناہ کو دوگنا اور نہایت سخت کر دیا اور عذاب شدید کا مستحق ہو گیا۔ ایک تو خود اصل گناہ کا عذاب، دوسرے افتراء اور بہتان کا شدید عذاب۔ قرآن و سنت کی حقیقت آیت نمبر 113 یعنی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں کتاب کے ساتھ حکمت کو بھی داخل فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ حکمت جو نام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کا، یہ بھی اللہ تعالی ہی کی نازل کی ہوئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اسی لیے داخل قرآن نہیں، اور معانی اس کے اور قرآن کے دونوں اللہ ہی کی جانب سے ہیں، اس لیے دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس سے اس کلام کی حقیقت معلوم ہو گئی جو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، متلو جو تلاوت کی جاتی ہے اور غیر متلو جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی متلو قرآن کا نام ہے جس کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور غیر متلو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جن کے الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری مخلوقات سے زائد ہے۔ دوسرا مسئلہ علمک ما لم تکن تعلم سے یہ ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کے برابر تمام کائنات کا علم محیط نہ تھا جیسے بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ جتنا علم حق تعالی عطا فرماتے وہ مل جاتا تھا۔ ہاں اس میں کلام نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا وہ ساری مخلوقات کے علم سے زائد ہے۔
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. کچھ اچھے نہیں ان کے اکثر مشورے مگر جو کوئی کہ کہے صدقہ کرنے کو یا نیک کام کو یا صلح کرانے کو لوگوں میں، اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ کی خوشی کے لیے تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں کے رستے کے خلاف تو ہم حوالے کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں اور وہ بہت بری جگہ پہنچا. خلاصہ تفسیر، عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر یعنی ثواب و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیر خیرات کی یا کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کی تکمیل و انتظام کے لیے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں یا خود ہی صدقہ وغیرہ کی دوسروں کو خفیہ ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات خفیہ ہی کہنا مصلحت ہوتا ہے، ان کے مشوروں میں البتہ خیر یعنی ثواب اور برکت ہے. اور جو شخص یہ کام کرے گا یعنی ان اعمال کی ترغیب دے گا حق تعالی کی رضا جوئی کے واسطے نہ کہ جاہ و شہرت کی غرض سے، تو ہم اس کو عن قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اور جو شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق کام ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا دینی راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے ہو لیا، جیسا بشیر مرتد ہو گیا حالانکہ اسلام کا حق ہونا اور نیز اس خاص واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا خود اس کی نظر میں حق ہونا معلوم تھا، پھر بھی اسے بدبختی نے گھیرا، تو ہم اس کو دنیا میں جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی. معارف و مسائل، باہمی مشوروں اور مجلسوں کے آداب. ارشاد ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، یعنی لوگوں کے باہمی مشورے اور تدبیریں جو آخرت کی فکر اور انجام پر غور سے آزاد ہو کر محض چند روزہ دنیاوی اور وقتی منافع کے لیے ہوا کرتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں. ہاں ارشاد فرمایا الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی ان مشوروں اور سرگوشیوں میں اگر خیر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دے یا نیکی کا حکم کرے یا لوگوں کے آپس میں صلح کرانے کا مشورہ دے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان کا ہر کلام اس کے لیے مضر ہی ہے بجز اس کے کلام میں اللہ کا ذکر ہو یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو. معروف کے معنی ہے ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے اور جس کو اہل شرع پہچانتے ہیں، اور اس کے مقابل منکر ہے یعنی ہر وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ اور اہل شرع میں اوپرا اور اجنبی ہو. امر بالمعروف ہر نیکی کے حکم اور ترغیب کو شامل ہے جس میں مظلوم کی امداد کرنا، حاجت مندوں کو قرض دینا، گم شدہ کو راستہ بتا دینا وغیرہ سب نیک کام داخل ہیں. اور صدقہ اور اصلاح بین الناس بھی اگرچہ اس میں داخل ہے لیکن ان کو تخصیص کے ساتھ علیحدہ اس لیے بیان کیا گیا کہ ان دونوں چیزوں کا نفع متعدی ہے اور ان سے ملت کی اجتماعی زندگی سدھرتی ہے. نیز یہ دونوں کام خدمت خلق کے اہم ابواب پر حاوی ہیں. ایک جلب منفعت یعنی خلق اللہ کو نفع پہنچانا، دوسرے دفع مضرت
یعنی لوگوں کو تکلیف اور رنج سے بچانا۔ صدقہ نفع رسانی کا اہم عنوان ہے اور اصلاح بین الناس خلق اللہ کو مضرت اور نقصان سے بچانے کا اہم عنوان ہے۔ اس لیے جمہور علماء تفسیر کا قول ہے کہ اس جگہ صدقہ عام ہے، جس میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ بھی داخل ہیں اور نفلی صدقات بھی، اور ہر نفع جو کسی کو پہنچایا جائے۔ صلح کرانے کی فضیلت، لوگوں کی باہمی رنجشیں دور کرنے اور ان کے آپس میں مصالحت و موافقت پیدا کرنے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہایت اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتلاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے میں سب سے افضل ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا اور فساد کو ختم کرنا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، یعنی لوگوں کے آپس میں جھگڑا فساد مونڈ دینے والی چیز ہے۔ پھر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ جھگڑا سر کو نہیں مونڈتا بلکہ انسان کے دین کو مونڈ ڈالتا ہے۔ آیت کے آخر میں ایک اور اہم مضمون ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیاں، صدقہ اور امر بالمعروف اور اصلاح بین الناس اسی وقت معتبر اور مقبول ہو سکتی ہیں جبکہ ان کو اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی نفسانی غرض شامل نہ ہو۔ اجماع امت حجت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، آیت نمبر 115۔ اس آیت میں دو چیزوں کا جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بیان فرمایا ہے۔ ایک، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور وبال عظیم ہے۔ دوسرے، جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی جس طرح قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ید اللہ علی الجماعۃ من شذ فی النار، یعنی جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت مسلمین سے علیحدہ ہوگا وہ علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ آپ نے قرآن سے دلیل معلوم کرنے کے لیے 3 روز تک مسلسل تلاوت قرآن کو معمول بنایا۔ ہر روز دن میں 3 مرتبہ اور رات میں 3 مرتبہ پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ بالآخر یہی مذکورہ آیت ذہن میں آئی اور اس کو علماء کے سامنے بیان کیا تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع کی حجیت پر یہ دلیل کافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ
فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو، اور بخشتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا وہ بہک کر دور جا پڑا۔ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، جس پر لعنت کی اللہ نے، اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقررہ، اور ان کو بہکاؤں گا، اور ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو سکھلاؤں گا کہ چیزیں جانوروں کے کان، اور ان کو سکھلاؤں گا کہ بدلیں صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی، اور جو کوئی بناوے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ پڑا سری نقصان میں۔ ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان تو سب فریب ہے۔ ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ، اور نہ پاویں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ۔ خلاصہ تفسیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو سزا دے کر بھی نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، بلکہ سزائے ابدی میں مبتلا رکھیں گے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، جس کے لیے منظور ہوگا بلا سزا وہ گناہ بخش دیں گے۔ البتہ اگر وہ مشرک مسلمان ہو جائے تو پھر مشرک ہی نہ رہا، اب وہ سزائے دائمی بھی نہ رہے گی۔ اور وجہ اس شرک کے نہ بخشنے کی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ امر حق سے بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا، اور امر حق توحید ہے جو عقلاً بھی واجب ہے، اور کارساز کی تعظیم اس کے حقوق میں سے ہے۔ پس مشرک نے حضرت ثانے کارساز کی اہانت کی، اس لیے ایسی سزا کا مستحق ہوگا، بخلاف دوسرے گناہوں کے کہ وہ گمراہی تو ہے مگر توحید کے خلاف اور اس سے بعید نہیں، اس لیے قابل مغفرت قرار دیا گیا۔ اور شرک کی طرح دوسری قسم کے کفر بھی ناقابل معافی ہونے میں شریک ہیں، کیونکہ اس میں بھی انکار ہوتا ہے فانے کی کسی بتلائی ہوئی بات کا، پس وہ اس کی صفت صدق کا انکار کرتا ہے، اور بعض کافر خود ذات باری تعالی ہی کے منکر ہیں، بعض کسی صفت کے منکر ہیں، اور بعض صفت اور ذات دونوں کے منکر ہیں، اور ان میں سے جس کا بھی انکار ہو وہ توحید کا انکار اور اس سے بعد ہے، پس کفر و شرک دونوں قابل معافی نہیں ہیں۔ آگے مشرکین کی بے وقوفی ان کے مذہبی طریقے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ مشرک خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک تو صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے باہر ہے، اور جس کو اس بے حکمی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ سے دور ڈال رکھا ہے، اور جس وقت کے رحمت خاصہ سے دور اور ملعون ہونے لگا، یوں کہا تھا جس کے اس کی عداوت صاف ظاہر معلوم ہو رہی تھی کہ میں پوری کوشش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ عطاعت کر لوں گا، اور اس حصے کی تفصیل یہ ہے کہ میں ان کو عقائد میں گمراہ کروں گا، اور میں ان کو خیالات میں ہوسیں دلاؤں گا جس سے گناہ کی طرف میلان، اور ان کی مضرت نظر میں نہ رہے، اور میں ان کو برے اعمال کرنے کی تعلیم دوں گا جس سے وہ بتوں کے نام پر چوپاؤں کے کانوں کو تراشا کریں گے، اور یہ اعمال کفریہ میں سے ہے، اور میں ان کو اور بھی تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے، اور یہ اعمال فسقیہ میں سے ہے جیسے داڑھی منڈانا، بدن گدوانا وغیرہ۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بناوے گا، یعنی خدا تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اور شیطان کی اطاعت کرے، وہ شخص سری نقصان روزیان میں واقع ہوگا۔
وہ زیان جہنم میں جانا ہے۔ شیطان ان لوگوں سے عقائد کے متعلق جھوٹے وعدے کیا کرتا ہے کہ تم بے فکر رہو، نہ کہیں حساب ہے نہ کتاب ہے، اور خیالات میں ان کو حویثیں دلاتا ہے کہ اس گناہ میں ایسی لذت ہے، اس حرام ذریعے میں ایسی آمدنی ہے، اور اعمال شیطانی کا وجود اور لغویت اور مضرت خود ظاہر ہے۔ اور شیطان ان سے صرف جھوٹے فریب آمیز وعدے کرتا ہے، کیونکہ واقع میں حساب و کتاب حق ہے اور اس کی حوثوں کا فریب ہونا تو بہت جلدی کھل جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا جو کہ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ خسران مبین یہی ہے، اور اس جہنم سے کہیں بچنے کی جگہ نہ پائیں گے کہ وہاں جا کر پناہ لیں۔ معارف و مسائل، ربط آیات۔ اوپر ذکر جہاد میں گو سب مخالفین اسلام داخل ہیں، لیکن بیان احوال میں اب تک یہود اور منافقین کے احوال کا بیان ہوا تھا، اور مخالفین میں ایک جماعت بلکہ اوروں سے بڑی مشرکین کی تھی۔ آگے کچھ ان کے عقائد کی حالت اور طریقہ مذمت اور اس کی سزا کا مذکور ہے، اور اس مقام پر یہ اس لیے اور زیادہ مناسب ہو گیا کہ اوپر جس سارق کا قضیہ ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ سارق مرتد تھا، پس اس سے اس کی دائمی سزا کا حال معلوم ہو گیا۔ بیان القرآن، پہلی آیت یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شروع میں نساء آیت 48 میں انہی الفاظ کے ساتھ آ چکی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں خاتمہ آیت پر وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا آیا ہے، اور یہاں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ وجہ فرق کی ائمہ تفسیر کی تصریحات کے مطابق یہ ہے کہ پہلی آیت کے مخاطب براہ راست یہود اہل کتاب تھے، جن کو بذریعہ تورات توحید کا حق ہونا اور شرک کا باطل ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا سب کچھ معلوم تھا۔ اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، تو گویا اپنے عمل سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ تورات کی یہی تعلیم ہے جو سراسر افتراء اور بہتان ہے۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں فقد افترا اثما عظیما ارشاد ہوا، اور دوسری آیت کے مخاطب براہ راست مشرکین مکہ تھے، جن کے پاس اس سے پہلے نہ کوئی کتاب تھی نہ پیغمبر، مگر توحید کے عقلی دلائل بالکل واضح تھے، اور اپنے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود بنا لینا ادنا عقل والے کے لیے لغو و باطل اور گمراہی تھا۔ اس لیے یہاں ارشاد ہوا فقد ضل ضلالا بعیدا۔ شرک اور کفر کی سزا کا دائمی ہونا، یہاں بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ سزا بقدر عمل ہونی چاہیے۔ مشرک اور کافر نے جو جرم کفر اور شرک کا کیا ہے وہ محدود مدت عمر کے اندر کیا ہے، سو اس کی سزا غیر محدود اور دائمی کیوں ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ کفر و شرک کرنے والا چونکہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا بلکہ نیکی سمجھتا ہے، اس لیے اس کا عزم و قصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسی حال پر قائم رہے گا، اور جب مرتے دم تک وہ اسی پر قائم رہا تو اپنے اختیار کی حد تک اس نے جرم دائمی کر لیا، اس لیے سزا بھی دائمی ہوئی۔ ظلم کی تین قسمیں۔ ظلم ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالی ہرگز نہ بخشیں گے، دوسری قسم وہ ہے جس کی مغفرت ہو سکے گی، اور تیسری قسم وہ ہے جس کا بدلہ اللہ تعالی لیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ پہلی قسم کا ظلم شرک ہے، دوسری قسم کا ظلم حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، اور تیسری قسم کا ظلم حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے۔ شرک کی حقیقت اللہ تعالی کے سوا کسی مخلوق کو عبادت یا محبت و تعظیم میں اللہ تعالی کے برابر سمجھنا ہے۔ قرآن کریم نے مشرکین کے اس قول کو جو وہ جہنم میں پہنچ کر کہیں گے نقل کیا ہے، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی قسم خدا کی
ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم نے تم کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دے دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ مشرکین کا یہ کبھی یہ عقیدہ تو نہ تھا کہ ہمارے گھڑے ہوئے پتھر اس جہاں کے خالق اور مالک ہیں، بلکہ انہوں نے دوسری غلط فہمیوں کی بنا پر ان کو عبادت میں یا محبت و تعظیم میں اللہ تعالی کے برابر قرار دے رکھا تھا۔ یہی وہ شرک تھا جس نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی مخصوص صفات خالق، رازق، قادر مطلق، عالم الغیب والشہادہ وغیرہ میں کسی مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں ان میں ہی ہمیشہ۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون؟ نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پاوے گا، اور نہ پاوے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو کوئی کام کرے اچھے، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان رکھتا ہو تو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا دل بھر۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر اور نیک کاموں میں لگا ہوا ہے، اور چلا دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا۔ اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو خالص دوست، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور سب چیزیں اللہ کے قابو میں ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا تعالی نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور سچا وعدہ فرمایا ہے، اور خدا تعالی سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا؟ نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کہ خالی خولی زبان سے اپنے فضائل بیان کیا کریں، بلکہ مدار کار اطاعت پر ہے۔ پس جو شخص اطاعت میں کمی کرے گا اور کوئی برا کام کرے گا، خواہ عقائد سے ہو یا اعمال سے، وہ اس کے عوض میں سزا دیا جاوے گا۔ اگر وہ برائی عقیدہ کفریہ تک ہے تو سزا دائمی اور یقینی، اور اگر اس سے کم ہے تو سزا ہمیشہ کی نہیں۔ اور اس شخص کو خدا کے سوا نہ کوئی یار ملے گا اور نہ مددگار ملے گا کہ خدا کے عذاب سے اسے چھڑا لے۔ اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔
کہ ان کی کوئی نیکی ضائع کر دی جائے. اور اوپر جو مومن کی قید لگائی گئی ہے اس کا مصداق ہر فرقہ نہیں بلکہ صرف وہ فرقہ جس کا دین خدا تعالی کے نزدیک مقبول ہونے میں سب سے اچھا ہو، اور ایسا فرقہ صرف اہل اسلام ہی ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں یہ صفات ہیں: مکمل اطاعت، اخلاص، ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی. اور ایسے شخص کے دین سے زیادہ بہتر کس کا دین ہوگا جو کہ اپنا رخ اللہ تعالی کی طرف جھکا دے، یعنی فرما برداری اختیار کرے، عقائد میں بھی اعمال میں بھی، اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہو کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو، خالی مصلحت سے ظاہر داری نہ ہو، اور وہ ملت ابراہیم علیہ السلام یعنی اسلام کا اتباع کرے جس میں کجی کا نام نہیں. اور ملت ابراہیمی ضرور قابل اتباع ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا تھا، تو ظاہر ہے کہ دوست کے طریقے پر چلنے والا بھی محبوب و مقبول ہوگا. پس طریقہ اسلام مقبول ہوا، پس اہل اسلام ہی مومن کے لقب کے مصداق ٹھہرے، اور دوسرے فرقوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کو چھوڑ دیا کہ اسلام نہ لائے. اس لیے صرف مسلمان ہی ایسے ثابت ہوئے کہ محض امانی یعنی تمناؤں پر ان کا سہارا نہیں بلکہ اطاعت گزار ہیں. پس کام انہی کا چلے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کرنا تو ضروری ہے کیونکہ ان کی سلطنت و قدرت اور ان کا علم محیط دونوں تام اور مکمل ہیں، اور یہی امور مدار ہیں وجوب اطاعت کے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ تو کمال سلطنت ہوا، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اپنے علم میں احاطہ فرمائے ہوئے ہیں. یہ کمال علمی ہوا. معارف و مسائل. مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ایک مفاخرانہ گفتگو. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. ان آیات میں پہلے ایک مکالمہ اور گفتگو کا ذکر ہے جو مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ہوئی تھی، اور پھر اس مکالمے پر محاکمہ کیا گیا ہے. فریقین کو صحیح راہ ہدایت بتلائی گئی. آخر میں اللہ کے نزدیک مقبول اور افضل و اعلیٰ ہونے کا ایک معیار بتلا دیا گیا جس کو سامنے رکھا جائے تو کبھی انسان غلطی اور گمراہی کا شکار نہ ہو. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت کی گفتگو ہونے لگی. اہل کتاب نے کہا کہ ہم تم سے افضل و اشرف ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی سے پہلے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے. مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سب سے افضل ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے پہلی سب کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی: لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. یعنی یہ تفاخر اور تعلق کسی کے لیے زیبا نہیں، اور محض خیالات اور تمناؤں اور دعووں سے کوئی کسی پر افضل نہیں ہوتا بلکہ مدار اعمال پر ہے. کسی کا نبی اور کتاب کتنی ہی افضل و اشرف ہو، اگر وہ عمل غلط کرے گا تو اس کی ایسی سزا پائے گا کہ اس سے بچانے والا اس کو کوئی نہ ملے گا. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت شاق ہوئی. امام مسلم، ترمذی، نسائی اور امام احمد رحمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی: من یعمل سوءا یجز بہ، یعنی جو کوئی کچھ برائی کرے گا اس کی سزا دی جائے گی. تو ہم سخت رنج و غم اور فکر میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ذرا سی برائی بھی ہوگی تو اس کی جزا ملے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت و قدرت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ جس سزا کا یہاں ذکر ہے ضروری نہیں کہ وہ جہنم ہی کی سزا ہو، بلکہ تمہیں دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں جو بھی کوئی غم یا تکلیف یا بیماری یا فکر لاحق ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے.
جامع ترمذی اور تفسیر ابن جریر وغیرہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت من يعمل سوءا يجز به ان کو سنائی تو ان پر یہ اثر ہوا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اثر دیکھ کر فرمایا کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہیں کی، اور جب ہر برائی کی جزا ملنی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر آپ اور آپ کے مومن بھائی کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکالیف کے ذریعے آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بے شک سب چیزیں پہنچتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی جزا ہے تمہارے سیئات کی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے جس کو ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ بندے کو جب بخار یا تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا لگتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں تلاش کرے مگر دوسری جیب میں ملے، اتنی مشقت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی ہے کہ محض دعووں اور تمناؤں میں نہ لگیں بلکہ عمل کی فکر کریں، کیونکہ کامیابی صرف اس سے نہیں کہ تم فلاں نبی یا فلاں کتاب کے نام لینے والے ہو، بلکہ اصل فلاح اس میں ہے کہ اس پر صحیح ایمان اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کے پابند رہو. ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. یعنی جو مرد یا عورت نیک عمل کرے بشرط یہ کہ اس عمل کے ساتھ ایمان بھی ہو تو ضرور جنت میں جائے گا اور ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا ملے گا جس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی. اس میں اشارہ فرمایا کہ اہل کتاب یا دوسرے غیر مسلم اگر ان کے اعمال نیک بھی ہوں تو چونکہ ان کا ایمان صحیح نہیں اس لیے وہ عمل مقبول نہیں، اور مسلمانوں کا چونکہ ایمان بھی صحیح ہے اور عمل بھی نیک ہے اس لیے وہ کامیاب اور دوسروں سے افضل ہیں. اللہ تعالی کے نزدیک مقبولیت کا ایک معیار. چوتھی آیت میں افضلیت اور مقبولیت عند اللہ کا ایک معیار بتلایا گیا ہے جس سے اس کا صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون مقبول ہے اور کون مردود. اس معیار کے دو جز ہیں، ان میں سے ایک میں بھی خلل آئے تو ساری کوششیں اکارت اور ضائع ہو جاتی ہیں. اور اگر غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں کوئی گمراہی یا غلط کاری ہے وہ انہی دو جزءوں میں سے کسی ایک جز کے خلل سے پیدا ہوتی ہے. مسلمانوں اور غیر مسلموں میں موازنہ نہ کریں یا خود مسلمانوں کے فرقوں جماعتوں اور پارٹیوں میں مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہی دو نقطے ہیں جن میں سے کسی ایک سے ہٹ جانا انسان کو ذلت و ضلالت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یعنی اس شخص سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا جس میں دو باتیں پائی جائیں. ایک اسلم وجہہ للہ یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، ریاکاری یا دنیا سازی کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے. دوسرے وَهُوَ مُحْسِنٌ یعنی وہ عمل بھی درست طریقے پر کرے. امام ابن کثیر علیہ الرحمہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ درست طریقے پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل محض خود ساختہ طرز پر نہ ہو بلکہ شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسرے عمل کا درست یعنی مطابق شریعت و سنت ہونا. ان دو شرطوں میں سے پہلی شرط اور اخلاص کا تعلق انسان کے باطن یعنی قلب سے ہے، اور دوسری شرط یعنی موافقت شرع کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے. جب یہ دونوں شرطیں کسی شخص نے پوری کر لی تو اس کا ظاہر و باطن درست ہو گیا
اور جب ان میں سے کوئی شرط مفقود ہوئی تو عمل فاسد ہو گیا، اخلاص نہ رہا تو عملی منافق ہو گیا، اور اتباعی شریعت فوت ہو گیا تو گمراہ ہو گیا۔ قوموں کی گمراہی کا سبب اخلاص یا صحت عمل کا فقدان ہے۔ قوموں اور مذاہب کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ جتنے بے راہ فرقے اور قومیں دنیا میں ہیں، کسی میں اخلاص نہیں اور کسی میں عمل صحیح نہیں۔ یہ دو گروہ ہیں جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم سے ہٹ جانے والوں کے سلسلے میں مغضوب علیہم اور ضالین کے لفظوں سے بیان کیا گیا ہے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص نہیں، اور ضالین وہ جن کا عمل درست نہیں۔ پہلا گروہ شہوات کا شکار ہے اور دوسرا شبہات کا۔ پہلی شرط یعنی اخلاص کی ضرورت اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں عمل کا بیکار ہونا تو عام طور پر سب سمجھتے ہیں، لیکن حسن عمل یعنی اتباع شریعت کی شرط پر بہت سے مسلمان بھی دھیان نہیں دیتے۔ یوں سمجھتے ہیں کہ نیک عمل کو جس طرح چاہو کر لو، حالانکہ قرآن و سنت نے پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ حسن عمل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اتباع سنت پر موقوف ہے۔ اس سے کم کرنا بھی جرم ہے اور اس سے بڑھانا بھی جرم ہے۔ جس طرح ظہر کی 4 کے بجائے 3 رکعات پڑھنا جرم ہے، اسی طرح 5 پڑھنا بھی ویسا ہی جرم و گناہ ہے۔ کسی عبادت میں جو شرط اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہو، اس میں اپنی طرف سے شرطوں کا اضافہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی حیت سے مختلف صورت اختیار کرنا، یہ سب ناجائز اور حسن عمل کے خلاف ہے۔ خواہ دیکھنے میں وہ کتنے ہی خوبصورت عمل نظر آئیں، بدعات اور محدثات جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی قرار دیا اور ان سے بچنے کی تاکیدی ہدایتیں فرمائیں، وہ سب اسی قسم سے ہیں۔ جاہل آدمی اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور عبادت و ثواب جان کر کرتے ہیں، مگر شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا یہ عمل ضائع بلکہ موجب گناہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے بار بار حسن عمل یعنی اتباع سنت کی تاکید فرمائی۔ سورہ ملک میں ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہاں پر احسن عملا فرمایا، اکثر عملا نہیں فرمایا۔ یہاں پر احسن عملا فرمایا، اکثر عملا نہیں فرمایا، یعنی کثرت عمل کا ذکر نہیں بلکہ اچھا عمل کرنے کا ذکر ہے، اور اچھا عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اسی حسن عمل اور اتباع سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یعنی سعی و عمل ان لوگوں کا مقبول ہے جنہوں نے نیت بھی خالص آخرت کی رکھی ہو اور اس کے لیے سعی بھی کر رہے ہوں، اور جو سعی کر رہے ہیں وہ سعی مناسب بھی ہو، اور سعی مناسب وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے امت کو بتلائی۔ اس سے ہٹ کر خواہ سعی میں کمی کی جائے یا زیادتی، دونوں چیزیں سعی مناسب نہیں ہیں، اور سعی مناسب وہی ہے جس کا دوسرا نام حسن عمل ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور حسن عمل، اور حسن عمل نام ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے اخلاص کے ساتھ حسن عمل کرنے والوں کا یہ بھی فرض ہے کہ عمل کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح کیا ہے اور اس کے متعلق کیا ہدایتیں دی ہیں۔ ہمارا جو عمل سنت کے طریقے سے ہٹے گا نامقبول ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور ذکر اللہ اور درود و سلام، سب میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح انجام دیا اور کس طرح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ آخر آیت میں اخلاص اور حسن عمل کی ایک مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیش کر کے ان کے اتباع کا حکم دیا گیا، اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ حضرت خلیل علیہ السلام کے اس مقام میں بلند کا سبب یہی ہے کہ وہ مخلص بھی اعلیٰ درجے کے تھے اور ان کا عمل بھی باشارات خدا بندی صحیح اور درست تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.